الحمد لله الجبار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام کا نذرانہ سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، فقہاء کرام رحمہم اللہ اجمعین کے لیے. محترم سامعین، معزز ناظرین اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ چند جمعہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختلف جھلکیاں اور مختلف حصے، مختلف گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جس کو سن کر بے عمل باعمل بنتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں کا عادی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. آقاؤں کے آقا اور پیروں کے پیر، خطیبوں کے خطیب، حبیبوں کے حبیب، سپہ سالاروں کے سالار اور پوری دنیا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سنانے والے کے دل میں، یعنی میرے دل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے اور سننے والوں کے دل میں بھی محبت کی، ایمان کی شمع روشن ہو جائے. ایسی محبت پیدا ہو جائے جو ہمیں گناہوں کو چھڑانے پر آمادہ کر دے، ایسی محبت پیدا ہو جائے جو ہمیں نیکیاں کرنے پر آمادہ کر دے، ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ وہ محبت ہمیں دنیا سے کٹا کر آخرت سے جڑا دے، ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم مخلوق سے رشتہ توڑ کر خالق سے اپنا رشتہ جوڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہو، جو ہمارے اولاد سے زیادہ ہو، جو ہمارے گھر اور کاروبار سے زیادہ ہو، بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا تذکرہ چل رہا ہے. انہی میں سے آج ایک سیرت کا ایک ایسا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں جو سیرت کے باب میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کا واقعہ کیوں پیش آیا اور صلح حدیبیہ کے نتائج کیا نکل کر آئے اور صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ آج کی اس جمعہ میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں شوال کے مہینے میں ایک خواب آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب میں بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اور اپنے بالوں کو منڈوا رہے ہیں یا کٹوا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں. یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتلایا گیا، دکھلایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گئے، اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی جو تمنا ان کے دلوں میں پہلے ہی سے موجود تھی وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی، وہ اور زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے، بلکہ ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو یقین تھا کہ ہم اسی سال کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ صحابہ کرام خوشی کے مارے میں، خوشی کے جذبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے خوشی کی تیاریاں شروع کر دی، اور اس خواب کی تعبیر کے سمجھنے میں صحابہ کرام کو ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب تو بتلایا گیا تھا، لیکن خواب کے تعبیر کا وقت وہ نہیں بتلایا گیا تھا، یعنی کس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کریں گے وہ نہیں بتلایا گیا تھا، لیکن اتنا ضرور بتلایا گیا تھا کہ طواف کریں گے، کعبۃ اللہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن وقت کی کوئی تعیین نہیں کی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے، صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی سال کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی سال وہاں جا کر عمرہ ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے جذبات دیکھے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کا ارادہ فرما لیا اور باضابطہ اعلان فرما دیا کہ جو کوئی میرے ساتھ خانہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کے لیے آنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری یکم ذی القعدہ کو اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ 70 اونٹ اپنے ساتھ لیے اور 1400 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیار ہو کر کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر 70 اونٹ ساتھ لے کر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روانگی کی اطلاع جب کفار کو ہوئی، حالانکہ کفار کا دستور یہ تھا، حالانکہ مکہ مکرمہ کا دستور یہ تھا کہ جو کوئی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے یا عمرے کے لیے اگر آنا چاہے تو اس کو نہ روکا جائے ذی القعدہ کے مہینے میں، لیکن کافروں نے اپنے قدیمی دستور کے خلاف مسلمانوں کو روکنے کے لیے 8000 کا لشکر جمع کر لیا۔ کتنے؟ 8000 کا لشکر جمع کر لیا، اور اس لشکر کو مختلف دستے بنا کر، مختلف حصے کر کے مختلف راستوں پر بٹھا دیا کہ اگر اس طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آئیں تو ان کو روک دیا کرو۔ چنانچہ ایک دستہ لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر مقام قراء الغمی، ایک مقام کا نام ہے، وہاں جا کر وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ اگر اس طرف سے اگر مسلمان آئیں گے تو ہم ان کا راستہ روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب مقام غراء الغمی پر پہنچے تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ظہر کی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، مسلمان نماز کی حالت میں حرکت نہیں کرتے، مسلمان نماز کی حالت میں مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب انہوں نے ظہر کی نماز میں یہ دیکھا تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب عصر کی نماز کا وقت آئے گا تو ہم نماز ہی کی حالت میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے۔ ان کے اس سازش کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔
یہی وقت وہ وقت تھا جب صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا. صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز کا حکم نازل ہوا کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہوگا, صلاۃ الخوف کس طرح پڑھی جائے گی. یہ پہلا مرحلہ تھا جب صلاۃ الخوف کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. صلاۃ الخوف کس طرح پڑھی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیں. ایک لشکر کافروں کے مقابلے میں ٹھہر جائیں اور دوسرا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہر جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت مکمل کر دے تو جو پہلی جو یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ جا کر ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جو کفاروں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وہ لوگ آ کر پھر دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں. جب یہ دوسری رکعت مکمل کر لیں تو پھر یہ لوگ وہ اس جگہ پر چلے جائیں جہاں پر پہلے تھے. وہ لوگ آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو ادا کریں. یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. یہیں پر رک کر ایک بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ ایسے مرحلے میں بھی جب کہ دشمن سر پر ہے اور دشمن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں, ایسے نازک مرحلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے نماز کو نہیں چھوڑا. جبکہ ان کی جان کا مسئلہ تھا, جبکہ ان کے مال کا مسئلہ تھا, جبکہ ان کے نام و نشان کے مٹ جانے کا مسئلہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے نماز کو نہیں چھوڑا. میرے دوستو, آج ہماری حالت کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم معمولی بہانوں پر, چھوٹی بیماریوں پر عذر بنا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, قیلا بنا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آج ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے. لیکن صحابہ کرام اس موقع پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے تھے تو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقام جس صحابی کو بنایا ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نابینا صحابی تھے, جو کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنایا. نائب کا مطلب کیا ہے کہ میری جگہ پر یہ یہاں پر سرداری کریں گے. یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو نابیناؤں کو, وہ لوگ جو کمزوروں کو, وہ لوگ جو معذوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, کیونکہ ان کے معذور ہونے میں ان کی کوئی غلطی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا تھی. اسی لیے میرے دوستوں, اپنی طاقت پر, اپنی قوت پر, اپنے زور بازو پر اور اپنے مال و دولت پر اور اپنے رعب و دبدبے پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور کمزوروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھو, ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ, ہر ایک کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آؤ. کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک, کیونکہ اسلام کے نزدیک کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں, مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں, عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں. ہمارے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو تقوی والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول وہ ہے جو تقوی والا ہو. اپنے اندر تم تقوی پیدا کرو تو تم خود بخود بڑے ہو جاؤ گے. اپنے اندر تقوی پیدا کرو تم خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. میرے دوستو, اور یہیں پر ایک بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک خواب کی وجہ سے, صرف ایک خواب کی بنیاد پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے گھر تک یعنی مکہ تک جانے کے لیے تیار ہو گئے. جبکہ صحابہ کرام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس بات کا خوف بھی تھا کہ وہاں پر کافر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں, وہاں پر کافر ہمیں قتل کر سکتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں سوچا.
بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، صرف ایک خواب کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر بھی اتنا یقین تھا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ارشادات پر بھی ہم یقین نہیں رکھتے۔ یہ آج ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، آج یہ ہمارے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کو خواب پر بھی یقین تھا، اور آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات پر بھی آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ الغرض میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قراء الغمی پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر عصر کی نماز اس طرح سے صلاۃ الخوف کے طریقے سے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کافروں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کا کوئی مقصد اور کوئی ارادہ نہیں تھا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کی، اس راستے سے ہٹ کر ایک دوسرے راستے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنا چاہتے تھے۔ چلتے چلتے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ وہ بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اتر گئے۔ صحابہ کرام اس اونٹنی کو اٹھانے کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں، ہر کوئی طاقت آزما رہا ہے کہ اٹھ جائے اٹھ جائے۔ بالآخر صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ وہ بگڑ گئی ہے، وہ تھک گئی ہے، وہ اڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو، اس اونٹنی کو مت برا بھلا کہو، کیونکہ یہ اونٹنی اپنے خود سے نہیں بیٹھی ہے، بلکہ اس اونٹنی کو بٹھانے والی ذات وہ ہے جس نے اصحاب فیل کو بٹھایا تھا، یعنی ہاتھی والوں کو بٹھایا تھا، اس اونٹنی کو بھی وہی ذات نے بٹھایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرما دیا۔ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں وہ زمین انتہائی سخت تھی، وہاں پر کوئی پانی کے آثار نہیں تھے، صرف ایک کنواں تھا جس سے پانی بمشکل نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ سنا کہ پانی کی شدت ہے اور پانی کی قلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کنویں کا تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے کلی فرمائی اور کلی فرما کر اسی پانی میں ڈال دیا، اسی کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نیزہ لے لو اور اس نیزے کو اس کنویں میں ڈال دو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کیا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ اس کنویں میں ڈالا گیا، اس کنویں کا پانی اتنا بھر گیا، اتنا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے لے رہے تھے، اتنی اوپر تک پانی آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کفار ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ ہو جائے، کفار ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں سے لڑائی ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز ایسا ارادہ نہیں تھا۔ کفار کی طرف سے بہت سارے لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے، چنانچہ اس میں سے ایک نام ملتا ہے عروہ بن مسعود، جو قبیلہ ثقیف کا سردار تھا اور ابو سفیان کا داماد تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا اور آ کر اس نے یہ دیکھا کہ تمام صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ہیں اور قربانی کے جانور ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اور اس نے آ کر کفار سے جو اپنا تاثر بیان کیا وہ ہمارے لیے قابل عبرت ہے، قابل غور ہے۔ اس نے آ کر کافروں سے یہ کہا کہ اے کافروں، اے لوگوں، میں نے کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے اور میں نے کسریٰ کی شان و شوکت کو دیکھا ہے،
اور میں نے قیصر اور روم کے رعب و دبدبے کو دیکھا ہے اور ان کے مال و دولت کو دیکھا ہے اور ان کی حشمتوں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم محمد اور ان کے ساتھیوں کی جیسی فرما برداری، محمد اور ان کے ساتھیوں کی جیسی ایثاری کہیں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ان کے ساتھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو بچا ہوا ہے وہ بھی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ادب کا مقام تو یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو تھوک نکلتا، بلغم نکلتا، صحابہ کرام اس کو بھی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، گویا کہ وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں اپنے سر کو جھکائے ہوئے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اس نے آ کر کافروں کو، یعنی لوگوں کفار مکہ کو یہ یقین دلایا کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں آئے ہیں، لیکن کافر وہ بضد تھے، ان کو جنگ لڑنا ہی تھا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا مرحلہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام فرما رہے ہیں، رات کی 7 میں کافر پہلے ہی سے موجود تھے۔ کافروں کا ایک دستہ جو کہ 60 یا 70 افراد پر مشتمل تھا، اس دستے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلے ہی سے سپہ سالاروں کے سالار امام المجاہدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو دستے کی حفاظت کے لیے پہلے ہی سے متعین کر دیا تھا۔ اس دستے نے ان کافروں کو پکڑ لیا اور اپنے پاس قید کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کافروں کی طرف سے بہت لوگ تو آ چکے، لہذا ہمیں بھی اپنی طرف سے کوئی ان کی طرف بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ارادوں سے کافروں کو باخبر کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حکم پر جانے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہوں، لیکن میری ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے سارے لوگ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور میرے قبیلے کا کوئی بھی لوگ مکہ کے اندر موجود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں کہ میرے مزاج کی سختی کیسی ہے، کافروں کے مقابلے میں میری سختی کی وجہ سے کہیں کوئی بات الٹ نہ جائے، کہیں کوئی بات بگڑ نہ جائے۔ میری ایک رائے یہ ہے کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری جگہ پر بھیج دیں، کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی وہاں پر بہت زیادہ ہیں، وہ ان کی حمایت کر سکیں گے اور بگڑی بات سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو پسند فرما لیا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر مکہ بھیج دیا سفیر بنا کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جا کر لوگوں کو سمجھایا، وہاں کے سرداروں کو سمجھایا، 3 دن تک ہر ایک سردار کے پاس جا کر ان کو سمجھاتے رہے کہ ہم جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو صرف ثواب کے ارادے سے آئے ہیں، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم تو صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت سے آئے ہیں، ہم تم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا مقصد تو صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا دیکھنا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ لیکن کافر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو آ چکے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ پہلے طواف کر لیجئے، آپ آئے ہیں تو طواف بھی کر لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے آقا موجود ہوں، میرے آقا آئے ہوں اور ان سے پہلے ان کا یہ غلام طواف کرے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صاف اور صریح انداز میں انکار کر دیا، لیکن کافروں کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس روک لیا۔ لیکن یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک کچھ اس طرح سے پہنچی کہ نعوذ باللہ کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قتل کی خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج اور افسوس کا اظہار فرمائے اور تمام صحابہ کرام کو کیکر کے درخت کے نیچے ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اپنے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام نہیں لیں گے، ہم اس جگہ سے
نہیں ہٹیں گے۔ اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک ایک صحابی آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرتے۔ جب تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور میں اپنے ہاتھ کو ملا کر یہ کہتا ہوں کہ عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ جب اس بیعت کی خبر کافروں کو ہوئی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، ان پر کپکپی طاری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا اور ان کو باحفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا اور صلح کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ صلح کے لیے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام آتا ہے کتابوں کے اندر سہیل ابن عمرو۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بدر میں کافروں کی طرف سے حصہ لیا تھا۔ بدر کے موقع پر 70 کافر شہید ہوئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے، اور ان قیدیوں میں سے یہ شخص سہیل ابن عمرو بھی تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑا ہی مقرر تھا، بڑا ہی خطیب تھا، ایسا جوشیلا بیان کرتا تھا کہ لوگ اس کے طرفدار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اپنے بیان کے ذریعے سے، یہ اپنی خطابت کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف کافروں کو تیار کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس موقع پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اس کے سامنے کے 2 دانت اگر توڑ دیں، سامنے کے اگر ہم اس کے 2 دانت توڑ دیں تو یہ اپنی خطابت نہیں کر سکے گا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ اسلام میں ہرگز مصلح کی اجازت نہیں ہے۔ مصلح کہتے ہیں چہرے کی شکل و حیت کو بگاڑ دینا، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ وہ جو مسلمان بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا مصلح ہے، یہ بھی ایک طرح کا مصلح ہے۔ اور جو نوجوان بچے فیشن کے چکر میں اور ٹرینڈنگ کے چکر میں اپنے بالوں کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، اپنے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، اپنے چہرے کی رنگت بگاڑ دیتے ہیں، یہ سراسر اسلام کی رو سے، اسلام کی نظر سے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں مصلح کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر فدیہ لے کر سہیل ابن عمرو کو روانہ کر دیا تھا۔ یہ وہی سہیل ہے۔ چنانچہ سہیل ابن عمرو ایک کفار کی طرف سے ایک شرائط کی لمبی فہرست لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کے لیے اپنے قلم کو اٹھا ہی رہے تھے کہ سہیل نے آواز لگائی کہ یہ رحمان اور رحیم کون ہیں؟ ہم ان کو نہیں جانتے۔ کفار کے دستور کے مطابق صرف یہ لکھو بسمک اللہم، بسمک اللہم۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا بسمک اللہم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی لکھو کہ یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل نے اعتراض کیا کہ ہمارا مسئلہ، ہمارا جھگڑا تو اسی بات پر ہے کہ ہم تم کو رسول نہیں مانتے، تو تم نے رسول اللہ کیسے لکھا؟ چنانچہ تم رسول اللہ معاہدے پر اور صلح نامے پر نہیں لکھ سکتے، تم صرف یہ لکھ سکتے ہو محمد بن عبداللہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی رسول اللہ کو مٹا دو، اے علی رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، علی کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹا سکے۔ میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ تو محبت تھی، یہ تو عظمت تھی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی رفعت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ مٹانے پر
انکار کر دیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ اپنے قلم سے مٹا دیا اور معاہدہ طے ہوا. کن شرطوں پر طے ہوا ذرا وہ بھی سن لیجئے. یہ جو شرائط طے ہوئی تھی یہ صرف ایک طرفہ تھی. اس میں صرف کفار کی طرف سے شرائط تھی, مسلمانوں کی طرف سے کوئی شرط نہیں تھی. پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے. آئندہ سال مسلمان آئے اور صرف 3 دن مکہ میں رہے اور اپنے ساتھ ہتھیاروں میں سے صرف تلوار لا سکتے ہیں. ایک شرط تو یہ تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمان بن کر اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو واپس کر دیں, مکہ کے حوالے کر دیں. اور اگر کوئی نعوذ باللہ مدینے میں کافر ہو جائے اور وہ اگر مکہ آنا چاہے تو مسلمان اس کو روک نہیں سکتے. ایسے ظالمانہ شرائط پر یہ صلح نامہ طے ہوا. صحابہ کرام جو کہ جوشیلے تھے, ان کے ارادوں کے خلاف یہ صلح نامہ طے ہوا تھا. صحابہ کرام کے دل میں آگ تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے فوراً اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حق پر نہیں ہیں کیا؟ ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ اسلام حق نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اسلام حق ہے, ہم حق پر ہیں. تو اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر آپ نے یہ شرائط کیوں طے کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرائط پر عمل کرنا اور اس شرائط کو منظور کرنا یہ حکم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. چنانچہ یہ جب صلح نامہ طے ہو رہا تھا, جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام قبول کر لیے تھے اور مکہ کے اندر ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں, وہ اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں اور اپنے پیروں میں بیڑیاں رگڑتے ہوئے اور اپنے خون کو گراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ دیجیے, کافروں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کی یہ حالت دیکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے ہی سے نرم دل ہیں, پہلے ہی سے رحمت للعالمین ہیں, ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ایک آدمی دے دو, مجھے یہ ایک آدمی دے دو. سہیل جو کہ اس کا بیٹا تھا, وہ اس کا باپ تھا, اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ ہم تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے, تم نے ابھی صلح نامہ طے کیا ہے. حالانکہ اس وقت تک ابھی کوئی دستخط نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ پورا کرنے کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ جندل صبر کرو, اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. چنانچہ ابو جندل باہر آئے اور باہر آ کر مسلمانوں سے اپیل کرنے لگے کہ میرے مسلمان بھائیوں, میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں, تم بھی اسلام قبول کر چکے ہو, میں تمہارا اسلامی بھائی ہوں, میں تمہارا ایمانی بھائی ہوں. مجھے کفاروں نے بہت ظلم کیا ہے, مجھے کفاروں نے مجھ پر بہت زیادہ تکلیفیں صحیح ہیں, میں نے کافروں کے اندر, لہذا میں تم سے اپیل کرتا ہوں, میں تم سے مدد کی درخواست کرتا ہوں, تم میری مدد کیجیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی صحابی نہیں جا سکتا تھا. چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ طے ہونے کے بعد خود بھی احرام کی حالت میں تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر, خیمے سے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے, صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے احرام کو اتار دو اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دو. تمام صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تمام صحابہ غم کی حالت میں ہیں. اس کو ہرگز نافرمانی کا نام نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ صحابہ کرام اس امید پر تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اب آ جائے گا. اس امید پر صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکائے ہوئے بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو مایوسی اور رنج کی حالت میں اپنے خیمے میں آئے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, آپ کے جانثار, آپ کے وفادار, آپ کے غمخوار ہرگز آپ کا حکم عدولی نہیں کر سکتے, آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. وہ تو صرف رنج کی حالت میں ہے, وہ تو غم کی حالت میں ہے, ان پر صدمہ ہوا ہے, کیونکہ ان کے حوصلوں کے خلاف,
ان کے ارادوں کے خلاف یہ معاہدہ طے ہوا ہے۔ چنانچہ آپ خود ایسا کیجئے کہ آپ پہلے حلق کروا لیجئے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کروایا اور اپنے جانور کو ذبح کر دیا، تمام صحابہ کرام دوڑے ہوئے اپنے حلق کو، اپنے احرام کو کھول دیے اور اپنا حلق کروا دیا اور اپنے جانوروں کو قربان کر دیا۔ میرے دوستو، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایثار کا، صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا، صحابہ کرام کے اندر فرما برداری کا کتنا جذبہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام نے قربانی کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 اونٹ قربان کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ سورہ فتح کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو بڑی حیرانی ہوئی، بظاہر تو یہ ہمیں شکست نظر آ رہی ہے، بظاہر تو یہ ہمارے حوصلوں کے خلاف، بظاہر تو یہ ہمارے ارادوں کے خلاف یہ صلح نامہ طے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے۔ وہ کس طرح مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیوں میرے دوستو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ چیز بری ہوتی ہے اور ہم اس کو اچھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے اور ہم اس کی طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماضی سے بھی باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے بھی باخبر ہے۔ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بدتر ہے، بندے کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، یہ خالق بہتر جانتا ہے۔ اس میں مخلوق کو ہرگز اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر بظاہر ہمیں نقصان دکھائی دے رہا ہو، بظاہر ہمیں تکلیف ہو رہی ہو، لیکن بلا چون و چرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر بندے پر اس پر عمل کرنا بندے پر لازم ہے۔ میرے دوستو، اس فتح کے اثرات کیا ہوئے، اس فتح کے نتائج کیا ہوئے، وہ ہمیں سن لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہاتھ 10 سال تک باندھ دیے تھے کہ کافر 10 سال تک مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے بے فکر ہو کر، مکہ کے کافروں سے بے فکر ہو کر جو عرب کے جو دوسرے قبائل تھے وہاں پر اسلام کو پھیلایا، اسلام کو اتنا پھیلایا اور لوگ قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے ارادے سے سن 6 ہجری میں جب نکلے تھے تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ صرف 1400 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن 21 مہینے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرے کے ارادے سے جب جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس سے اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 20 سے 21 مہینے میں کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں فتح مبین مبارک ہو، تمہیں فتح مبین مبارک ہو۔ میرے دوستو، ان واقعات سے اور اس صلح حدیبیہ کے موقع سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر، چاہے وہ ہمارے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے کاروبار کے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر بلا چون و چرا عمل کرنا ہر مسلمان پر، ہر امتی پر لازم اور ضروری ہے۔ پہلا سبق تو صلح حدیبیہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ ہمیں بری معلوم ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے حق میں بدتر ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ کے ہر حکم پر بلا چون و چرا ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ ہر موقع پر، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو،
ہر حکم پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. ہماری زبان پر کسی بھی موقع پر کسی بھی حال میں شکوے اور شکایت کے الفاظ ہرگز نہیں آنا چاہیے. بعض اوقات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی زبانوں پر شکایت کے لفظ لاتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا, اللہ کو میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا کیا, اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا کیا, اللہ کو میرا بھائی ملا تھا کیا, اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نعوذ باللہ 7 بار نعوذ باللہ. اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے ہر چیز نہیں لانا چاہیے. ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے ہر موقع پر الحمدللہ علی کل حال, کہ ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ادا کرتے ہیں ہر موقع پر. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں گے ہر موقع پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول تو آپ کو معلوم ہی ہوگا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں, اور جو بندہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کو ان نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں اور اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا وہ مومن بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اور وہ سکون میں ہوتا ہے, وہ اس کے پاس ہر طرح کی آسائش ہوتی ہے, اس کے پاس ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں, مال ہوتا ہے, گاڑی ہوتا ہے اور اچھا بنگلہ ہوتا ہے, اور ہمیں دل میں یہ شکایت آتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں ذکر بھی کرتا ہوں, میں ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں پریشانی میں ہوں, میں بیماری میں ہوں. اور وہ میرا وہ مومن بھائی جو نماز نہیں پڑھتا, جو روزہ نہیں رکھتا, جو زکوٰۃ نہیں دیکھتا اور جو ذکر نہیں کرتا, وہ سکون میں ہے, وہ آرام میں ہے اور وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. میرے دوستو, ہرگز ہمارے ذہن میں اس طرح کے خیالات نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھنا بہتر سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اسی طرح دنیا کے لیے ہم اگر عبادت کریں گے, دنیا کے لیے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہمیں عبادت کرنا ہے تو آخرت کے لیے, ذکر کرنا ہے تو آخرت کے لیے, زکوٰۃ دینا ہے تو آخرت کے لیے, حج کرنا ہے تو آخرت کے لیے, صدقہ دینا ہے تو آخرت کے لیے, خیرات کرنا ہے تو آخرت کے لیے, مدد کرنا ہے تو آخرت کے لیے. جو بھی کام خیر کا ہم کریں اس کی نیت یہ ہونا چاہیے, اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر کرے گا, ہمیں آخرت کی سختیوں سے, ہمیں آخرت کی ہولناکیوں سے, ہمیں آخرت کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا. کیوں میرے دوستو, دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, یہاں پر کوئی ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے, لیکن آخرت کی زندگی اتنی سخت ہے اور اتنی طویل ہے اور اتنی دائمی ہے اور اتنی اس زندگی میں بقا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. وہاں پر اگر کوئی کرنسی چلنے والی ہے, وہاں پر اگر کوئی سکہ چلنے والا ہے, وہاں پر اگر کوئی پیسہ چلنے والا ہے تو وہ نیکیوں کا پیسہ چلنے والا ہے. وہاں پر صرف نیکی چلے گی, وہاں پر صرف صدقہ و خیرات چلے گا, وہاں پر صرف اچھے کام چلیں گے, وہاں بہتر بدلہ ملے گا. اس لیے میرے دوستو, اپنے اعمال کی جزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ دنیا صرف دارالامتحان ہے, دارالجزا نہیں ہے. اگر یہ دنیا دارالجزا ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں ملتا. یہ دنیا صرف دارالامتحان ہے, ہمیں محنت یہاں کرنا ہے اور اس کا جو پھل ہے اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ ہمیں آخرت میں لینی ہے. اس کا جو انعام ہے, اس کا جو معاوضہ ہے وہ ہمیں آخرت میں لینا ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے, یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے, یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں